تو متقین کی پہچان علماء، صاحبان علم، ابرار اتقیاء، ابرار ہیں، نیک ہیں۔ امیر المؤمنین کے کلام کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ قرآن مجید تو بہرحال اعلیٰ رؤوسنا، اس کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اس کے اوپر تو کوئی حرف نہیں ہے، لیکن ایک بندے کا کلام اور ہر انسان یہ کہے کہ فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، فصاحت اور بلاغت، نہ ایسا علی جیسا کوئی خطیب گزرا ہے، نہ گزرے گا، نہ علی جیسا کسی کے پاس کلام ہو سکتا ہے۔ ابرار، ایک ایک اگر لفظ کی شرح کی جائے تو بہت وقت نکل جائے گا۔ نیک، اتقیاء، متقی، پرہیزگار، قد براہم الخوف بری القداح۔ اب ان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں امیر المومنین، متقی کیا ہیں؟ کہتے ہیں خوف خدا نے متقین کے وجود کو ایسے تراش دیا ہے جیسے ایک تیر انداز اپنے تیر کو تراش دیتا ہے۔ تو یہ ایک تیر انداز اپنے تیر کو تراش کے سیقل کر کے اس پہ نوک بنا کے وہ اس انداز سے اس تیر کو رکھتا ہے کہ اگر ہدف گیری کرے اور ہدف پر لگے یا شکار پر اگر لگے تو وہ زندہ بچ کے نہ جانے پائے، یا ہدف کے اوپر وہ جا کے مستقیم بیٹھ جائے۔ تو کہتے ہیں خوف خدا جب متقین کے اندر، انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اس انداز سے تراش دیتا ہے جیسے تیر انداز کا تیر تراشا ہوا ہو، کہ وہ متقین پر اپنے ہدف سے منحرف نہیں ہوتا۔ ابرار اتقیاء قد براہم الخوف بری القداح۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں ینظر الیہم الناظر فیحسبہم مرضی۔ اتنا بہترین جملہ ہے، حسین۔ دیکھیے، ظاہری آرائش اور زیبائش اور میک اپ کر لینا اور اپنے کو سجا لینا اور تجملات میں غرق ہو جانا، اس سے انسان خوبصورت نہیں بن جاتا ہے۔ اصلی خوبصورتی ظاہری لباس اور چہرے کی نہیں ہے، اصلی خوبصورتی باطن کی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان کا قلب، انسان کا ذہن، انسان کا باطن کتنا خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں ان کی طرف، ینظر الیہم، یعنی وہ متقی اس طریقے سے ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض ہیں، یہ بیمار ہیں۔ وما بالقوم من مرضی، جبکہ وہ مریض نہیں ہوتے، وہ بیمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ متقین سے زیادہ صاحب صحت کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصلی صحت مند تو متقین ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ کسی بھی انسان کے جسم کو نحیف و لاغر دیکھنے کے بعد اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ امیر المؤمنین نے جو یہ جملہ فرمایا، اب جب مومن کی صفت یہ ہے تو امام المتقین، یہ متقی کی صفت یہ ہے تو امام المتقین کیسا ہوگا؟ اب اگر امیر المؤمنین یہ کہیں کہ ما خلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ یا جسدانیہ بل بقوت ربانیہ، تو اب توجہ نہ کریں کہ ظاہری جسم کے اوپر نہ جائیں، یہ دیکھیں کہ متقین کو پروردگار کیسی قوت عطا کر دیتا ہے کہ ظاہراً جسم نہیں بھی ہوگا مگر باطناً 2 انگلیوں سے در خیبر کو بھی اکھاڑنے کی صلاحیت رکھے گا۔ تو ایک صفت یہ ہو گئی۔ وَيَقُولُ لَقَدْ خُولِتُ، تو جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو مریض ہے، جبکہ وہ مریض نہیں ہوتا ہے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں، اس کو خبط ہو گیا ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے، یعنی اس کے دماغ، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ متقی سے زیادہ صاحب فراست کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقوی خود انسان کو عقل اور فراست عطا کر دیتی ہے۔ تقوی خود عقل اور فراست عطا کر دیتا ہے انسان کو۔ وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ، ایک ایسا امر عظیم ہے، یعنی وہ خوف خدا ہے کہ جو ان کو مشغول کیے ہوتا ہے اپنے اندر۔ لا يرضون من اعمالهم القلیل، بہترین صفت جو امیر المؤمنین نے بیان کی، جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے قلیل اعمال پر راضی نہیں ہوتے۔
کہ اگر 2 رکعت نماز شب پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اب وہ سینہ چوڑا کر کے اور وہ گھومے کہ ہم نے تو آج مثلاً خدا کی عبادت کی ہے اور ہم نے یہ کیا ہے، یا 1 مہینہ روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے تو ماشاءاللہ پورے روزے رکھے ہیں اور ہم سے تو نماز پنجگانہ قضا نہیں ہوتی ہے اور ہم تو صدقات بھی دیا کرتے ہیں اور ہم تو غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ نہیں، متقین کبھی بھی اپنے اس قلیل اعمال کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ، اور اگر زیادہ عمل کر بھی لے جائیں تو کبھی اسے زیادہ نہیں سمجھتے۔ یعنی امیر المومنین نے کتنی گہری بات یہاں پر کہ دیکھو، کسی کی ریاکاری کو دیکھ کر کے دھوکے میں مت آ جانا، کسی کی پیشانی کے اوپر سجدے کا داغ اگر دیکھ لیں تو ہم دھوکے میں نہ آ جائیں۔ لہذا قلیل عمل سے کبھی راضی نہیں ہوتے، کثیر عمل کو کبھی زیادہ نہیں سمجھتے ہیں وہ۔ فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، ہمیشہ متقی اپنے نفس ہی کو متہم کرتے رہتے ہیں اور سارا اتہام و تہمت و الزام اپنے نفس پر لگاتے ہیں۔ یہ متقی کی پہچان ہے۔ یعنی اگر کہیں پر کوئی بات ہو بھی جائے تو متقی کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں انسان جھانک کے دیکھے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، آیا اس کو کچھ کہنے سے پہلے دیکھیں کہ اس میزان کے اوپر ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں، ہمارا دامن کردار پاک ہے یا نہیں۔ پہلے انسان اپنے دامن کو پاک کرے، پھر دوسرے کے بارے میں سوچے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، اور انہیں خوف جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے اعمال سے ہوتا ہے، اپنے اعمال سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ ہمارے اعمال بارگاہ پروردگار میں قبول ہیں یا نہیں، ہم نے حق عمل اور حق بندگی ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اذا ذکی احد منہم خاف منہا مما یقال لہ، یہ ایک عجیب پہچان ہے۔ اب یہاں پر ہم کو جھنجھوڑا گیا ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارے برادران اگر یہ کہیں کہ واہ بھائی قبلہ نے بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھی تقریر کر دی ہے، یا کسی دیگر انسان کے بارے میں ارے کیا کہنا ہے ان کے علم کا، کیا کہنا ہے ان کی عبادت کا، کیا ہے ان کے چہرے پر نور ہے، تو جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف میں کبھی ہم اپنے کو یہ نہ سمجھنے لگیں کہ ارے بھائی ماشاء اللہ انہوں نے تو میری تعریف کی ہے اور میرے تو توتی بولتی ہے اور میرا تو چرچا رہتا ہے۔ نہیں، متقی کی پہچان یہ نہیں ہے، بلکہ جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے کہ خلق خدا میری تعریف کرے۔ نہیں، یہ متقی کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں اپنی تعریف سن کر کے۔ اذا ذکی احد منہم خاف مما یت، جو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اس چیز سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں۔ فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن میں اپنے نفس کے بارے میں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں اس تعریف کے لائق ہوں یا نہیں۔ لہذا اخلاقیات کے روایات میں کیا بیان کیا کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ اسے کیا کہیں یا کیا سمجھیں کہ نہیں یہ خود اچھا ہے کہ جو مجھے اچھا سمجھ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ میری تعریف کریں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ بھئی آپ خود بہتر ہیں، کہیں نہیں سمجھیں، یا یہ کہ پروردگار کا شکر کریں کہ ہمارے عیوب کو اس کے سامنے چھپا رکھا ہے اس نے کہ جو یہ ہمیں اچھا سمجھتا ہے۔ اے میرے پروردگار جیسے تو نے آج تک میرے عیوب کو چھپا رکھا ہے، آئندہ بھی میری عیوب کی پردہ پوشی اسی طریقے سے رکھنا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے پروردگار کی کہ یہ انسان کا عیب چھپا ہوا ہے اور دوسرے انسان اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ انا اعلم بنفسی من غیری وربی اعلم بی منی، اور میں اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہوں اور مجھ سے بہتر میرا پروردگار جانتا ہے میرے نفس کے بارے میں اور میرے بارے میں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہم لا تواخذنی بما یقولون، اے میرے پروردگار
یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں تو میرے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ آیا میں ویسا ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی پیشانی کے اوپر سجدے کا دار دیکھیے، یہ تو رات میں نمازیں اٹھ کے پڑھا کرتے ہیں، دیکھیے ان کی خطابت کتنی اچھی ہے، دیکھیے ان کی تحریر کتنی اچھی ہے، یہ بہت اچھے مؤلف ہیں، یہ تو لوگوں کو اتنا خیال رکھتے ہیں، جبکہ پروردگار تو میرے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں جو میری حقیقت کو نہیں جانتے ہیں اور میری اوقات سے زیادہ میری تعریف کرتے ہیں، تو پروردگار ان تعریف کے بنا پر مجھے عذاب مت کرنا، مجھے مواخذہ نہ کر، میرا حساب کتاب نہ لے میرے پروردگار لوگوں کی تعریف کے بنا پر۔ لا تواخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون، اور اے میرے پروردگار تجھ سے امید ہے کہ یہ جو ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں تو مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے۔ کتنی اچھی دعا اور کتنا اچھا بیان۔ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور میرے پروردگار یہ لوگ جو میرے بارے میں جن گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، میری جو خامیوں اور کمیوں کے بارے میں، اے پروردگار میری ان خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةٌ فِي الدِّينِ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف تم دیکھو گے تو ان کی ایک علامت یہ ہے کہ دین کے اندر، دین کے سلسلے میں ان کے اندر قوت پائی جاتی ہے، طاقت پائی جاتی ہے، دین کے مقابلے میں محکم ہوتے ہیں، استوار ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے دین کا سودا نہیں کرتے ہیں، وہ دین کے بارے میں محکم